عیاشیاں مجھے نصیب ہوتی رہیں گی، تو ان نبیوں کو دیکھیے جن کے ساتھ میں ہم کلام ہوا کرتا تھا، جن کے ساتھ میں باتیں کیا کرتا تھا، جن کو میں خود اپنا طریقہ اپنی زبان سے بتلایا کرتا تھا، تو وہ بھی نبی دنیا میں نہیں رہے، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، وقت کے ساتھ ساتھ جب تک وہ دنیا میں برقرار رہے تب تک ان کی نبوت بھی برقرار رہی، ان کی قوم بھی دنیا میں برقرار رہی، اور ان کے طریقے بھی دنیا میں برقرار رہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ نبی بھی گزر گئے، ان کی نبوت بھی چلا گئی۔ مجھے پتا تھا دنیا میں ایسا نبی میں نے بھیجنا ہے کہ جو دنیا کے سارے اندھیرے کو ختم کر دے گا، ساری برائیوں کو ختم کر دے گا، اور ایسے ایسے معجزات سے ان نبیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے نوازا کہ پہلے کی قومیں جو نہیں مان رہی تھی، جب تک ان کے سامنے کوئی معجزہ نہ لایا جائے، کوئی اللہ کی ویسی قدرت، اللہ کا ویسا کوئی عذاب نہ لایا جائے کہ جس کو دیکھ کر وہ قومیں مان جائیں کہ ہاں اللہ تو سچ ہے، اللہ تو حق ہے، اور یہ نبی تو سچا ہے، ایسا معجزہ کوئی دکھا نہیں سکتا عام انسان۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان معجزات سے اس طرح ان کو نوازا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهُ الْأُولَىٰ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ لاٹھی عصا ایک سوٹی میرے ہاتھ میں ہے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کی اس کے فوائد بیان کیے۔ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اس کو زمین پر ڈال دیجئے۔ جب حضرت موسیٰ نے اس لاٹھی کو زمین پر پھینکا تو کیا دیکھا کہ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، وہ لاٹھی، وہ سوٹی، وہ عصا ایک تیز رفتار سے بھاگتا ہوا سانپ زمین پر نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، اے موسیٰ اس کو پکڑ لیجئے ہاتھ میں، ڈرو مت، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ڈرو مت، اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لو۔ اور کس طرح پکڑا؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، اے موسیٰ ڈرو مت، اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیجئے، اس کو میں وہی پرانی شکل لوٹا دوں گا جس طرح اپنے ہاتھ سے آپ نے لاٹھی کی شکل میں اس کو زمین پر پھینکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو جب ہاتھ میں پکڑا تو اللہ تعالیٰ نے وہی پرانی شکل لوٹا دی جس طرح وہ لاٹھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ جب قوم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا بڑا معجزہ ہمارے سامنے بیان کر دیا، ہاتھ میں تو دیکھنے کے لیے لاٹھی دکھ رہی تھی، جب زمین پر پھینکا تو تیز رفتار سے بھاگتا ہوا سانپ جا رہا ہے، تو یہ اللہ کے وعدے تھے، یہ اللہ کے بڑے بڑے معجزے تھے جو اللہ تعالیٰ نے جن معجزوں سے ان نبیوں کا نوازا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جب ظالم فرعون نے حملہ کیا اور اپنی لشکر کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑے، اور کتنے بڑے بڑے معجزات سے انہیں نوازا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچ گئے ہیں اور پیچھے سے فرعون کی ساری لشکر ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، بڑے بڑے ہتھیار لے کر ان کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جب سمندر کے کنارے پہنچے تو راستہ تو کوئی نہیں، سمندر تو بہت بڑا آگے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا اذ بعصاک البحر، اس تلوار کو دریا پر ماریے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تلوار کو دریا پر مارا تو اس میں 7 راستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے تحت، اللہ کے اس طریقے کے تحت اسی طرح سمندر کے بیچ میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سلامتی کے ساتھ نکل گئے۔ جب ظالم فرعون کی ساری لشکر اس سمندر کے درمیان میں پہنچی تو اللہ نے سمندر کو حکم فرما دیا اور ساری قوم برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، بہہ گئی، ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو ایسے معجزات سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ حق باطل پر غالب ہو کر رہے گا، اور وہ کیسے ہوگا اس کے لیے میں کیا کروں گا۔ پہلے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، پھر ان نبیوں نے دین کی طرف قوموں کو بلانا چاہا اور کچھ قومیں مانتی چلا گئی، کچھ نے نافرمانی کی، وہ برباد ہو گئی۔ کچھ پر اللہ تعالیٰ نے ایسے امتحانات ڈالے، ایسے دجال آئے
کہ جنہوں نے ان کو بڑے بڑے دھکے دیے، ان قوموں کو جھنجھوڑا اور ان کو دھکے دیے اور ان کو بڑی بڑی مصیبتوں میں ڈالا، ان کے جسم پر آرے چلایا گئے، ان کے گردنوں کو نیزے کی نوک پر چڑھایا گیا۔ اور ان قوموں میں سے ایسی قومیں بھی کچھ تھی جو اللہ کے مانتی رہی اور سچ کو سچ بیان کرتی رہی، جھوٹ کو جھوٹ بیان کرتی رہی، اور وہی قومیں ویسے کامیاب ہو گئی۔ اور ان کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نبی بھیجے تھے، وہ معجزات دے کر بھیجے تھے، جو ان کے سامنے وہ معجزے دکھاتے تھے، وہ اللہ کی خوبیاں بیان کرتے تھے۔ اور اللہ کا وعدہ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر الزماں محمد عربی دنیا میں آنے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو پہلے کے نبی اس طرح آئے تھے، ان کو تو ہر معجزے سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا۔ کس طرح نوازا تھا؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اس طرح موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ان معجزات سے نوازا، عیسیٰ کو معجزات سے نوازا، حضرت نوح علیہ السلام کو معجزات سے نوازا۔ ہائے وقت ساتھ نہیں دیتا، میں آپ کے سامنے وہ واقعات بیان کرتا ہوں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو بڑے بڑے معجزات سے نوازا، جو معجزات وہ نبی اس قوم کے سامنے بیان کرتے تھے، اور اس قوم میں سے کچھ لوگ مان جاتے تھے، پھر جو لوگ مان گئے، ایمان لے آئے ان نبیوں پر، ایمان لانے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو جھنجھوڑا، ان کو دھکا دیا، ان کے جسموں کو ادھر ادھر کھینچا گیا تاکہ ان میں سے حق والے الگ ہو جائیں اور جھوٹ والے الگ ہو جائیں، سچائی بیان کرنے والے الگ ہو جائیں اور جھوٹ بیان کرنے والے الگ ہو جائیں۔ اسی طرح چلتے چلتے اللہ نے سب سے آخر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، جو سارے اندھیرے کو ختم کر آ گئے، سارے اندھیرے کو، سارے جھوٹ کو ختم کرنے آ گئے۔ اور کس طرح آئے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تجھ پر بہت بڑا احسان ہے کہ اتنی بڑی کتاب کو میں نے آپ پر نازل فرمایا اور آپ کے دامن میں اس کتاب کو رکھ دیا، اور اس کتاب کے ساتھ ساتھ آپ کو رہنما بنا کر، رہبر بنا کر، نبی بنا کر دنیا میں بھیجا گیا۔ پہلے کے بہت سارے ایسے نبی آئے لیکن وہ صرف نبی تھے، آپ کو دنیا میں بھیجا تو صرف نبی نہیں کہا، آخری نبی کہا۔ جو پہلے کا جتنے بھی نبی آئے اور بہت سارے نبیوں کو میں نے اپنی کتاب سے نوازا، اور ان کی کتاب جو تھی ان کو میں نے الگ سے لفظ دیا، الگ سا لقب دیا، کتاب اللہ دے کر دنیا میں بھیجا۔ لیکن میرے نبی جب تیری باری آئی نا تو تجھے میں نے کس طرح بھیجا، ان کو کتاب اللہ بنا کر ان کو دامن میں رکھ دی۔ لیکن جب تجھے قرآن دینے کی باری آئی تو اس قرآن کو میں نے کتاب اللہ نہیں کہا، بلکہ اس قرآن کو میں نے کتاب اللہ کے بجائے کلام اللہ کہہ کر پکارا، اور سب کے سب سے اعلیٰ بنا کر تجھے میں نے دنیا میں بھیجا، تاکہ سب سے آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام نبیوں کے نبی، ہر نبی سے اعلیٰ، ہر کتاب سے اعلیٰ کتاب لے کر دنیا میں آئے، جو حق کو حق کرنا چاہتی ہے اور باطل کو الگ کرنا چاہتی ہے، جھوٹ کو الگ کرنا چاہتی ہے، جس کے لیے اللہ نے اعلان فرما دیا ہے ضرور ایسا ایک دن آئے گا۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہیں، یہ اللہ کے طریقے ہیں۔ دنیا میں وہی ہوگا جو اللہ نے کرنا ہے، وہ ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا جو اللہ نے نہیں کرنا ہے۔ اور کس طرح کرنا ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ جب اللہ کا یہ وعدہ تھا کہ میں نے دنیا میں ان نبیوں کو بھیجا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا ہے، اور حق بات کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کر دیا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، ضرور ایک دن آئے گا جس دن یہ حق اس باطل پر غالب ہو جائے گا۔ اور کس طرح غالب ہوگا، جب میں ان قوموں کو، اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی امت کو اور اپنے بندوں کو جھنجھوڑوں گا، ان کو بڑے بڑے امتحانات میں ڈالوں گا، ان کے پیچھے ایک شیطان پڑا ہوگا جو ان کو اپنے راستوں پر چلانا چاہے گا، ان گندے گندے طریقہ کار پر چلانا چاہوں گا۔ بڑے بڑے دجال دنیا میں آئیں گے، وہ میں اس لیے دنیا میں بھیجوں گا، ان دجال کا میں اس لیے دنیا میں نزول فرماؤں گا، اس شیطان کو میں نے دنیا میں اس لیے نزول فرمانا ہے کہ میرے یہاں جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، اور سچ کو سچ دیکھنا چاہتا ہوں، جھوٹ کو جھوٹ دیکھنا چاہتا ہوں، اور بڑے بڑے معجزات لے کر میں نے یہ نبی دنیا میں بھیجے ہیں، تاکہ جو قوم دنیا میں آئے، تاکہ جو میرے بندے دنیا میں آئے یہ بالکل سچے ثابت ہو کر دکھائیں، بالکل پکے ثابت ہو کر دکھائیں، جس طرح ان صحابیوں نے اپنا ایمان سچا ثابت کر کے دکھایا تھا، سچے اور پکے اور صاف ثابت کر کے دکھائے تھے،
जिनके लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में ऐलान फरमा दिया। और कैसा ऐलान फरमाया? जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत मिल गई। उलाइका हुमुस सादिकून, ये वो सहाबी हैं जो बिल्कुल सच्चे हैं और सादिक हैं और बिल्कुल सच्चे हैं। उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुस सादिकून, यही सहाबी बिल्कुल सच्चे हैं जिनके लिए मैंने कुरान में ऐलान फरमा दिया है। इन सहाबियों के तरीकों को जो इंसान अपनाता रहा, इन नबियों के तरीकों को जो इंसान अपनाता रहा, वही इंसान कामयाब होता रहेगा। और ये सहाबी कैसे सच्चे हैं, ये कैसे अपनी सच्चाई को बयान करते हैं, कैसे अपना ईमान को दुरुस्त अल्लाह ताला के बंदों के सामने बयान करते हैं, कैसे सच को सच बयान करते हैं और झूठ को झूठ किस तरह बयान करते हैं और उस दीन पर किस तरह चलते हैं जिनके लिए अल्लाह ताला ने खुद कुरान में ऐलान फरमा दिया। वल्लज़ीना आमनू मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना। रुक्अन सुज्जदा, रुका, ये वो सहाबी हैं किस तरह अल्लाह की इबादत करते हैं। रुक्अन सुज्जदा, कभी जब भी देखो इनको, कभी तो वो रुकू में है, सुज्जदा कभी तो वो सजदों में है। तराहुम रुक्अन सुज्जदा यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, यही वो पाक साफ और सच्चे और रिजवान सहाबी हैं जिसके लिए मैंने कुरान में ऐलान फरमा दिया। उलाइका हुमुस सादिकून, यही पाक और सच्चे सहाबी हैं। दुनिया में बहुत बड़े बड़े इंसान आएंगे, बड़े बड़े ऐसे जलीम जालिल और ऐसे खबीस इंसान आएंगे जो दावा करना चाहेंगे, जो अल्लाह की ताकत को ललकारना चाहेंगे। बड़े 30 झूठे ऐसे नबी आएंगे, वक्त मेरा साथ नहीं देता, मैं उनके वो वाक़ात आपके सामने बयान करता कि कैसे कैसे झूठे दज्जाल दुनिया में आएंगे जो दुनिया को बहकाना चाहेंगे, दुनिया को गुमराह करना चाहेंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो गुमराह भी हो जाएंगे, लेकिन जिनके दिल में सच्चा और पाक ईमान होगा, सच्चाई दिलों में बसी होगी और कुरान की ये रोशनी जिनके दिलों में बसी होगी, वो इंसान हरगिज गुमराह नहीं हो पाएंगे, हरगिज शैतान की नहीं मानेंगे। वक्त के साथ साथ मैं अपने मौजू को यहीं खत्म करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको वो सच्चा और कामिल ईमान नसीब फरमाए और हमारे दिलों को साफ और पाक फरमाए और अपना डर अपना खौफ हमारे दिलों में पैदा फरमाए। अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरी जबान से कोई जुमला ऐसा निकला हो जो दीन इस्लाम से हट कर हो, जो किसी की इज्जत से हट कर हो, तो तमाम हजरात से माफी चाहता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ कौम